سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم ہے، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے بہ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھیں 100 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے، بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے۔ ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے، سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں، یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن، منو پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن، ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں۔ اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں، شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں، نہیں غامدی صاحب بدعت، جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5، اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے, اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لاں گا تھوڑے نا دو ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو, ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا, ان رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا, پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں, آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے, اور یہی میرا بھی موقف ہے. علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے, میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا, وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے, وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے, آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں, دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.